بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور بڑکے مارنے والے شہباز شریف کو عالمی برادری نے ایک بار پھر لارا دے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، طبیعت کچھ ناساز ہے، ابھی بھی ڈاکٹر سے ہو کے واپس آ رہا ہوں، اس لیے سارا دن آپ سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو سکا، آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچا سکا، لیکن کیونکہ آپ تک خبر جو ہے وہ پہنچانا ہے اور میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کچھ ابھی بہتر محسوس کر رہا تھا تو آپ تک جو ہے وہ تمام خبریں پہنچا دوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آپ کو شہباز شریف کے متعلق میں نے دینی ہے کہ شہباز شریف کو عالمی دنیا نے پھر سے لارا دے دیا ہے۔ اب یہ لارا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر جو ہے وہ پنجاب میں آج نون لیگ کے اپنے ہی ایم پی ایز غائب تھے، کیونکہ نمبر نون لیگ نے پورا کرنا تھا، اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، اور کون سے ایم پی ایز نہیں آئے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور پھر آخر پر جو ہے وہ جو لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا کپتان کے حوالے سے، اور کپتان کو بڑا ریلیف ملا، اس حوالے سے آگاہ کرنا۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست بھی کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ سوری۔ اچھا، آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ جنیوا میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ملاقاتیں کرنی تھیں اور لوگوں کے ترلے کرنے تھے کہ کسی طریقے سے آپ ہماری جگ ہسائی ہونے سے بچا لیں، ہماری جو ہم بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم کوئی بہت بڑے جو ہے وہ پروفیشنلز ہیں، کوئی بہت بڑی تجربہ کار ٹیم ہے ہمارے پاس، اور ہم آتے ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، تو وہ تو ہم بہا نہیں سکے، اب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کو بچانے کے لیے آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہمیں کچھ قرض دیں، کوئی پوٹلی پیسوں کی پکڑا دیں تاکہ ہم ملک میں جا کے جو ہے وہ منہ دکھا سکیں۔ تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ عالمی دنیا نے لارا کس طریقے سے جو ہے وہ دیا ہے آج شہباز شریف کو۔ یورپی یونین نے آج اعلان کیا کہ ہم آپ کو 10 ملین یورو کی امداد دیں گے تاکہ آپ اپنے معاملات چلا سکیں۔ امریکہ کی جانب سے 100 ملین ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا گیا۔ جاپان کی جانب سے پاکستان کو 77 ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا۔ چین کا پاکستان کو 100 ملین ڈالرز کی مزید امداد کا اعلان۔ اس کے بعد اسلامی ترقیاتی بینک جو ہے اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو 4 ارب ڈالر ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کو فی الحال جو ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے، اور یہ رقم جو ہے وہ 3 سال میں جو ہے وہ آپ کو ہم فراہم کریں گے۔ ذرا ابھی اور سنیے گا۔ وہ جرمنی نے 84 ملین یورو فراہم کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو دیں گے، وعدہ کیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے 1 ارب ڈالر کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس صرف 3 سے 4 ہفتوں کا جو ریزرو ہے وہ پڑا ہوا ہے کہ ہم اپنی جو امپورٹ ہے وہ کر سکتے ہیں 3 سے 4 ہفتوں کی میکسیمم، اس کے بعد ہم امپورٹ نہیں کر سکیں کہ ملک میں ڈالرز اس وقت مل نہیں رہا ہے۔ مجھے خود جو ہے وہ پاؤنڈز چاہیے تھے، اتنی بڑی تعداد پاؤنڈز کی نہیں چاہیے تھی، 1000 پاؤنڈز چاہیے تھے مجھے، کیونکہ مجھے ٹریول کرنا تھا باہر کے لیے، تو مجھے آج لاہور شہر کے اندر 1000 پاؤنڈز کسی نے نہیں دیے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمیں روکا گیا ہے، ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ اس وقت پاؤنڈز اور ڈالرز وغیرہ کی جو ہے وہ کمی ہے۔ 4 ہفتوں کا سٹاک ہے میکسیمم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ جو وعدے کیے گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو 3 سالوں میں یہ رقم فراہم کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو 6 ماہ میں یہ رقم فراہم کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے 5 سال میں رقم فراہم کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرا گھر ہے اور میرے گھر کے اندر آج چولہا نہیں جل رہا، میں اپنے پڑوسی کے پاس یا کسی کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار آج میں جو ہے وہ گھر میں کھانا نہیں پکا پا رہا، آپ ایسا کریں کہ میری کچھ مدد کر دیں تاکہ میرے گھر کا چولہا جل سکے، اور میرا پڑوسی یہ کہہ دے کہ یار میں تمہیں اگلے مہینے پیسے دے دوں گا یا اگلے ہفتے تمہیں میں پیسے دے دوں گا، تو وہ پیسوں کی کیا وقت ہے؟ یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، اگر آپ ایک سمپل الفاظ میں یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں تو لارا ہے، یعنی آپ نے ایک گولی کروائی ہے کہ میرے پاس اس وقت تو موجود نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، بعد میں ہمیں ضرورت نہ ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو شہباز شریف کو مکمل طور پر جو اس وقت نون لیگ بڑی بڑی بڑکے مار رہی ہے یا بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے اب معیشت کو دیکھ کے سنبھال لیا، ہاں ہم نے یہ بھی مان لیا کہ آپ ہمیشہ قرضوں سے یا امریکی امداد سے، جب آپ جنگ ملک میں چل رہی تھی
اور آپ افغانستان کے اندر امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس ڈالرز آتے تھے, آپ ان ڈالرز کے اوپر جو ہے وہ اگر بہتر معیشت بنا کے ہمیں دکھا دیتے تھے تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کوئی بہت اچھی معیشت چلا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ معیشت نہیں چلا سکتے بیرونی قرضوں کے علاوہ, تو اس کا مطلب ہے آپ بھی مان جائیں اب کہ آپ کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے, آپ نے صرف یہی کرنا ہے جو آپ اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگلی خبر لے لیں اور وہ آج پاکستان کی جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس کے حوالے سے ہے, کیونکہ اس وقت سیاسی بحران چل رہا ہے اور آج 9 جنوری تھی اور آج کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ پرویز الہی لے لے, لیکن کل جو ہے وہ جو شیڈیول جاری ہوا اس کے اندر کہیں پہ بھی ذکر نہیں تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس نون لیگ جو ہے وہ شاید اپنا سیف کارڈ کھیلنا چاہ رہی تھی یا دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو آج عطا تارڑ سمیت خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ مہمان گیلری جو پنجاب اسمبلی کے اس کے اندر بھیج دیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ موجود رہیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو ہینڈل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا تو ان کا نمبر 186 پلس موجود تھا اس پارلیمانی پارٹی کے اندر اور تمام لوگ وہاں پہ تھے اور پھر ساتھ ان کے آزاد امیدوار وغیرہ جو مل گئے ہیں وہ الگ تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن سٹرونگ تھی. اس وقت ذمہ داری ہے نون لیگ کے اوپر کہ انہوں نے اپنا نمبر پورا کرنا ہے. آج 2 پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا ہے اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر 150 کا فگر بھی جو ہے وہ کراس نہیں ہو سکا, یعنی 150 سے کم ایم پی ایز ان کے وہاں پہ موجود تھے. اتنا اہم اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا اور انہوں نے اس اجلاس کو آگے لے کے چلنا بھی تھا اور انہوں نے آج نمبر شو کرنا تھا اپنا کہ جی دیکھیں ہمارا نمبر پورا ہے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آج شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سرپرائز دیا جانا تھا. خیر سرپرائز تو نہیں دیا جا سکا, ہاں یہ اس کو آپ اگر سرپرائز اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا نمبر ہی پورا نہیں ہو رہا اور وہ اعتماد کے ووٹ کی بڑکے مارتے پھر رہے ہیں, کبھی تحریک عدم اعتماد جمع کرواتے پھر رہے ہیں. لیکن اس وقت میں اگر آپ کو پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر دوں تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں. اگر پنجاب اسمبلی کو طول ملتی ہے اور یہ معاملہ آگے جاتا ہے اسمبلی تحلیل کا تو وہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی خواہش کے اوپر ہی ہوگا یا یہ کوئی آئینی رکاوٹ بیچ میں پیدا کریں گے تو ہی ہوگا. اگر اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے تو اب تمام راستے کھلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. اور سوری میں گفتگو زیادہ نہیں کر پا رہا, لیکن خبر میں نے آپ کو کیونکہ شروع میں بتایا تھا کہ آپ تک لازمی پہنچانی تھی تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک ویڈیو جو ہے وہ لازمی پہنچا لوں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اگر کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فروری کے اینڈ تک جو اس وقت حالات چل رہے ہیں الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ آ جائیں گی, اس سے آگے الیکشن کی تاریخ نہیں جائے گی, تو عمران خان اپنی ذاتی خواہش کے اوپر یہ اسمبلی کو طول دے سکتے ہیں, فروری کے اینڈ تک لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے ان کے پاس اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا آلٹرنیٹ راستہ موجود ہے کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل کو روک سکیں. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اپنے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.